اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روحانی عمل آفتاب شبیر اویسی قادری حافظ آباد سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ فیض علم روحانیت اویسیہ قادریہ چشتیہ، اس ادارے کا مقصد آپ کو قرآن حکیم کی اصل روحانیت سے آگاہی دلانے کا ہے۔ اس ادارے کا مقصد آپ کے اندر روحانیت کو اجاگر کرنا ہے، آپ کے اندر روحانیت یعنی روح کے علم کو، تاکہ کائنات کے دربار میں جب آپ کی روح جائے تو آپ کی روح پاک اور صاف ہو کے جائے۔ اللہ پاک ہمیں جزا دے۔ ہمارا ادارہ اس چیز میں کوشاں ہے کہ آپ کو خالص علم اور روحانیت سے آشناس کرائے، لیکن یہاں پہ جھوٹ اور بے بنیاد تعویذات، نقوش، کتابی کہانیوں کی بھرمار ہے۔ بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت ہدایت عطا فرمائے اور ہماری بھی رہنمائی فرمائے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ ہمارا آج کا عمل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آیت الکرسی کے موکل کی حاضری کا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل ہے، اس کے بعد آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ کرنے کے بعد انتہائی پرمسرت زندگی گزاریں گے، سکون والی اور نیک لوگوں والی۔ جو صالحین ہیں ان کی زندگی کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل ہے، اس کو آپ نے نوچندی جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے اس کی چند یہ جو ہیں ضروریات، چند شرائط، چند جو مسائل ہیں وہ آپ کو زیر غور کر دیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شے نہیں کھانی، یعنی جلالی اور جمالی پرہیز ہوگی۔ اس میں آپ کپڑا پہنا ہوا نہیں پہن سکتے، آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ زمین کچی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کمرہ بالکل خالی ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اس میں کوئی چارپائی ہو، نہ اس میں کوئی بستر ہو، نہ ہی کچھ اور، بالکل خالی کمرہ۔ دیواریں بھی ہونی چاہیے، دروازے بھی ہونے چاہیے اور الماریاں بھی، باری بھی ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہونی چاہیے، مکمل بند ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں جی کھلا میرے گھر کے اندر جی میں پردہ کر لوں یا روشن دان میں پردہ کر لوں، بالکل غلط ہے۔ فل چاروں اطراف سے بند ہونی چاہیے، کمرہ دروازہ بند ہونا ہے۔ اس کے اندر آپ نے، اور نیچے ٹائل نہیں ہونی چاہیے، نیچے فرش نہیں ہونا چاہیے، کچا زمین ہونی چاہیے۔ وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر اپنا عمل کرنا ہے۔ نمبر 3، روزانہ کوئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز، یہی حاجت آیت الکرسی کے موکل کے لیے وہ پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب صبح فجر کی نماز ہو، آپ نے اندر کمرے کے بیٹھ جانا ہے۔ کمرے کو سمجھ لیں آپ نے لاک کر دینا ہے۔ آپ کے کان میں عورت کی آواز نہیں جائے، یعنی اگر مرد کر رہا ہے تو مرد کے کان میں چاہے بچی ہو چاہے بڑی ہو، عورت کی آواز نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر عورت کی آواز پڑ گئی تو آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ کانوں میں عورت کی آواز نہیں پڑنی چاہیے۔ اور جو بندہ آپ رکھیں جس کو یہ کوئی پانی وغیرہ کے لیے، تو وہ بندہ ایک عالم ہو، یعنی نیک ہو، بابرکت ہو اور روزہ دار ہو، یعنی ایسا بندہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، کوشش وہ کریں۔ ورنہ عورت کی آواز تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس بندے کو باوضو وہ بھی آپ کے لیے جب کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مہیا کرے۔ عورت ہو تو عورت اپنے لیے عورت کا انتظام کرے۔ مرد کی چاہے بیٹا ہی بچے ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی آواز نہیں کانوں میں پڑنی چاہیے۔ کتنے دن یہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ نے جب صبح فجر کی نماز پڑھی، نوچندی جمعرات کے دن، یعنی صبح جمعرات ہوگی، بدھ کا دن گزار کے اگلے دن جو آئے گا جمعرات کے دن آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے
71 71 बार 70 और 1 71 बार आपने पढ़ना है आयतल कुर्सी को। अव्वल 11 बार दरूद शरीफ, 11 बार दरूद शरीफ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी, यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। 71 बार आपने पढ़नी है और आखिर में फिर दरूद शरीफ। इसके बाद आपका ये अमल ख़त्म हो गया। आपने अब बैठ कर दरूद शरीफ पढ़ते रहना है और कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई वीडियोज़ नहीं देखनी, किसी किस्म की किसी से रब्ता नहीं करना। मोबाइल आपका ऑफ़ होना चाहिए, कमरे से बाहर नहीं आप निकल सकते। इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होगी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी आपने पढ़ना है 71 मरतबा। फिर उसके बाद असर की नमाज़ होगी, मगरिब की नमाज़ होगी, इशा की नमाज़ होगी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी 71 बार पढ़ने के बाद आप आराम करें। दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, मतलब दरूद पढ़े, कुरान मजीद वैसे पढ़ना है तो वो पढ़े, लेकिन दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़े तो बेहतर होगा। बैठना एहराम बांध के आराम सही है। फिर जब आपका सुबह यानी रात 12 बजे, जब रात 12 बज जाए तो 12 बजे आपने उठ के बैठ जाना है, यानी बावजू तो होना ही होना है। तो बैठ के आपने अव्वल 11 बार दरूद शरीफ, फिर 313 बार आपने पढ़नी है आयतल कुर्सी, 313 बार आयतल कुर्सी, और फिर आखिर में दरूद शरीफ 11 बार। जब आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, डर खौफ की बात नहीं, किसी किस्म का कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल। लेकिन इंसान होने के नाते थोड़ा सा खौफ महसूस होगा, लेकिन आप परेशान ना हो। उस वक़्त आपको ऐसे लगेगा, आवाज़ें आएंगी कि जैसे गधे मेरे कमरे के अंदर हैं, गधे मेरे कमरे के अंदर है और वो यहाँ पे काम बोल रहे हैं जी। लेकिन जैसे ही 313 बार होगी वो गधे गायब हो जाएंगे और आप पुरसकून हो जाएंगे। इसके बाद मुकम्मल करने के ये दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़नी। इसके बाद आप सो जाइए और सुबह फ़जर की नमाज़ के लिए दोबारा उठें और वही अमल शुरू कर दें। यानी हर नमाज के बाद 71 बार 71 टाइम आपने पढ़ना है आयतल कुर्सी को। अव्वल 11 बार दरूद शरीफ और उसके बाद आपने वही पढ़ना है जैसे यानी आयतल कुर्सी, और आखिर में फिर 11 बार दरूद शरीफ। अमल मुकम्मल हो जाएगा। ज़ोहर के बाद भी, फ़जर के बाद भी, फिर असर के बाद भी, ज़ोहर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरिब के बाद भी, इशा के बाद भी। फिर उसी तरह रात को 12 बजे आपने दोबारा उठ के बैठ जाना है अपने उसी मतलब जगह पे, और आपने वहाँ पे दोबारा पढ़ना शुरू कर देना है वही चीज़। यानी क्या, 11 बार दरूद शरीफ और 313 बार आयतल कुर्सी। जब आप ये पढ़ेंगे तो इस वक्त आपको घोड़े दौड़ते हुए महसूस होंगे अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे घोड़े, लेकिन डर खौफ की कोई बात नहीं, आप पुरसकून हो जाएं। अभी इशार के बारे में बताता हूँ। इशार के अंदर आप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं आपको होगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। इसके बाद दिन वो भी गुजर गया, पढ़ने के बाद सो जाइए। फिर तीसरे दिन भी सारा दिन इस तरह गुजरेगा। तीसरे दिन जब आप रात को पढ़ेंगे 313 मुकम्मल होते ही या होने के एक आध मिनट बाद जो आपको ये दी गई है दुआ, ये जब पढ़ेंगे, दूसरे दिन भी पढ़नी है, और ये जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ जैसे ही ख़त्म होगी सामने वाली, आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगेगा जब आप पढ़ रहे होंगे कि सामने तीन कलर आपके सामने, ब्लैक, रेड और येलो, ये आपके सामने जैसे वो शुआएँ आती हैं ना आसमान के ऊपर, तो ऐसे ही ये भी सामने आपके, लेकिन ये गोल नहीं होंगे, ये ऐसे ही एक साइड पे पट्टी चलेगी और दूसरी साइड निकल जाएगी, तो आपको वो इशारा मिलेगा कि वो मौक़िल आने वाला है। और आपके सामने जो दीवार होगी, वो दीवार आपके ख़याल में, आपके इमेज में ऐसे लगेगी जैसे फटेगी, और उससे आपका मौक़िल हाज़िर हो जाएगा। इंतहाई नूरानी चेहरे वाला होगा, ख़ूबसूरत होगा, यानी इतना ख़ूबसूरत मौक़िल है अल्लाह की इस आयत के बदले, बहुत प्यारा मौक़िल होगा। वो जब आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आप सुकून से बैठे रहें और अपना दरूद शरीफ पढ़ते रहें। वो आपसे पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया है। आप उसको बोलिए कि मुझे दुनिया के नेक कामों के लिए एक ग़ुलाम की ज़रूरत है, मुझे दुनिया के नेक कामों के लिए मदद के लिए एक ग़ुलाम की ज़रूरत है, मुझे वो ग़ुलाम अता कीजिए। वो मौक़िल आपको एक अंगूठी देगा और अंगूठी के अंदर एक इस्म आज़म होगा। आपने वो अंगूठी वो बताएगा कि आप इसे पास रखो, जब भी आपको ज़रूरत होगी 3 बार हथेली पे रख के
کسی کا نام وہ بولے گا، کوئی نام بتائے گا آپ کو کہ وہ نام بولنا ہے، وہ نام جو غلام ہوگا اس کا ہوگا، 3 بار بولیں گے تو وہ کہے گا غلام آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک خاص بتانا میں بھول گیا کہ وہ جب حاضر ہوگا تو آپ کو بولے گا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ یہ ولی اللہ کی کہانی ہے، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ وہ ولی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، نیک لوگ بننا ہوگا، شریعت کے پابند ہونا ہوگا، خیر و عافیت سے بیٹھنا ہوگا۔ تو وہ آپ کو اپنی حاضری کا طریقہ بتا کے چلا جائے گا۔ اس میں اب پرہیز کس چیز کی ہے وہ نوٹ کیجئے، تاکہ آپ ولی اللہ کے سسٹم میں پرہیز یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ بھی نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کھائیں گے آپ۔ اس میں صرف اور صرف جو کہ روٹی اور پانی ہوگا جو عام پیالے میں رکھ کے آپ پئیں گے، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی نہ آپ کچھ اور کھا سکتے ہیں، نہ آپ 3 دنوں میں کچھ کھائیں گے۔ مکمل طور پر پرہیز اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ یہ پابندیاں ہیں، یعنی لڑکی کی آواز کانوں میں نہ پڑے، عورت کی یعنی لڑکی چھوٹی بڑی ہو، اگر مرد کر رہا ہے تو، اگر عورت کر رہی ہے تو مرد کی آواز، بچے چھوٹے بڑے کی آواز کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ خدمت کرنے والا جو سامان لا کے دینے والا ہوگا وہ عورت بیٹھی ہے تو عورت ہوگی، مرد بیٹھا ہے تو مرد ہوگا، اور وہ بھی نمازی۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کا آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے، بغیر مقصد کے باہر نہیں جائیں گے۔ اور احسار اس کا ہوگا، تین دائرے لگانے ہوں گے، پہلے بڑا، پھر اس کے اندر ایک، پھر اس کے اندر تیسرا، 3 احسار لگانے ہوں گے۔ اور جب بھی آپ باہر جا کے نکلیں گے تو احسار دوبارہ لگانا پڑے گا۔ احسار کے اندر 3 احسار لگانے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ پہلے دن پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 71، اور رات کو پڑھیں گے 313 بار۔ پہلے دن گدھے بولتے نظر آئیں گے، ارد گرد بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے۔ دوسرے دن پھر وہی 71 ہر ٹائم، اور اس کے بعد رات کے وقت گھوڑے دوڑتے محسوس ہوں گے، آوازیں آئیں گی۔ اور تیسرے دن سامنے سے وہ موکل حاضر ہو جائے گا۔ اس عمل میں اگربتیاں زیادہ رکھیے گا اپنے پاس، بہت ساری اگربتیاں رکھیے، کیونکہ اگربتیوں کی ضرورت سارا دن 24 گھنٹے آپ نے چلانی ہے۔ 3 دن تک آپ نے اسی کمرے میں جب رہنا ہے۔ لوبان اپنے پاس رکھیں، وہ لوبان اپنے کوئلے بھی اپنے پاس رکھیں حصار کے اندر ہی۔ کوئلے جب کوشش کریں، جیسے میں نے یہ نقشہ سا بنا کے بھیجا ہے، کہ حصار آپ بالکل چاروں اطراف میں دیوار کے قریب ساتھ لگائیں، تاکہ وہ فل مکمل کور ہو جائے کمرہ پورا۔ آپ نے لوبان جب آپ پڑھائی شروع کریں گے، پڑھائی کے دوران لوبان بہت زیادہ جلانا ہے۔ یعنی آپ نے پڑھتے بھی رہنا ہے۔ آیت الکرسی جب آپ 313 بار پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت لوبان آپ تیزی کے ساتھ، یعنی دھواں بہت زیادہ ہونا چاہیے اس وقت لوبان کا۔ تو کوئلے آپ جلا کے وہ 313 بار آیت الکرسی، کتنا زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ 15 منٹ کے اندر وہ لوبان آپ نے جلاتے رہنا ہے، اس کا دھواں جلتے رہنا ہے۔ یعنی لوبان اس کی خاص ضرورت ہے۔ لوبان جلاتے رہیے، جب اس کی پڑھائی ختم ہوگی تب بھی آپ نے لوبان بہت زیادہ جلا دینا ہے۔ یعنی ایسی سمجھیے کہ آپ کا لوبان کلیئر مکمل طور پر دھواں دار ہونا چاہیے۔ یہ کر لینے کے بعد یہ اولیاء کرام کی شریعت کے پابند ہونا پڑے گا، نماز روزے کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اس میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، نہ ہی پریشانی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ اس کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے، یہ بہت کمال کا ہے۔ اگر یہ بندہ کر لے تو اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں، کسی اور وظیفے چیلے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے، اور ہر کام کے لیے آیت الکرسی ہے، ہر کام کے لیے یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ عمل کرتے ہوئے بھی ڈرنے خوف کی نہیں، کیونکہ آیت الکرسی کا احسار بھی ہوگا، آیت الکرسی کا یہ عمل ہوگا، اور آیت الکرسی کا ہی یہ موکل جانون موکل قدرت کی طرف سے حاضر ہوتا ہے، جس سے آپ صرف یہ نہیں کہ تم میرے غلام بن کے رہو گے، اسے کہنا ہے کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، وہ آپ کو غلام ایک عطا کرے گا، اور جب بھی آپ بولو گے تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ اور باطنی آنکھ جس کو لوگ یہ عام ایک ڈراوائی شکل دی گئی ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، باطنی آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک کی طرف سے دی گئی روحانیت کی ضرورت ہے، آپ کے ارادے کی ضرورت ہے، نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، ان پابندیوں کی ضرورت ہے۔ پابندی کر لیجئے، اور رکاوٹ اپنے آپ تو دیکھ لیجئے، شریعت کے پابند کر لیجئے، آپ کو کسی بھی قسم کی نہ تکلیف ہوگی، نہ رجت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ مصیبت ہوگی۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ خیر و عافیت میں ہوتے ہوئے قدرت کی دروازے کی طرف سے اس موکل کی حاضری ہونے کے پاس، اور یہ یقینی حاضری ہے، 3 دن سے زیادہ تو ایک پل نہیں یہ لیں گے ہر صورت، لیکن
مکمل شرط کے ساتھ صرف جو کی روٹی، وہ بھی گھی وغیرہ میں نہیں ہونی چاہیے، کچا زیتون کا تیل لیں، زیتون کے تیل کو تھوڑا سا گرم کریں، اس کے اندر وہ آٹا دیں اور اس آٹے کی روٹی پکائیں، وہ آپ کھائیے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ پانی ہوگا سادہ، روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو پسند ہے، اگر پسند آ جائے تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں تک شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نئی کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میرے لیے، میرے پیر جناب محمد اویس قادری سرکار کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت لینا ہر صورت ضروری ہے، بغیر اجازت کے نہ کریں۔